آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها واحتجوا في ذلك بهذه الاثار، ومن ذلك ومن من ذهب الى ذلك یوسف رحمہ اللہ۔ جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اذان کو وقت سے پہلے دے سکتے ہیں، یعنی فجر کی اذان، صرف دوسری اذان نہیں، ان میں سے ایک شخصیت کا نام امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے، اور دیگر ائمہ کرام بھی اسی کے قائل ہیں۔ وخالفهم في ذلك آخرون، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ، امام زبر رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اذان وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی۔ اب ان کی جو ترتیب ہے اذان کی وقت کے داخلے کے بعد، اس پر امام طحاوی کا تبصرہ، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها۔ ان بزرگوں نے فرمایا ہے مناسب نہیں ہے کہ فجر کی اذان دی جائے ایضاً اسی طرح الا بعد دخول وقتها، مگر دی جائے تو اس کے وقت کے داخلے کے بعد۔ کما لا یؤذن لسائر الصلوات، جس طرح کہ اذان نہیں دی جاتی دیگر تمام نمازوں کے لیے الا بعد دخول وقتها، مگر ان کے وقت کے داخل ہونے کے بعد۔ ان حضرات کی جو دلیلیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ واحتجوا فی ذلک، انہوں نے اس بارے میں استدلال کیا، فقالوا انما كان اذان بلال الذي كان يؤذن به بليل بغير الصلاة۔ یہ جو آپ لوگوں نے اذان پیش کی ہے حضرت بلال کی، جو رات کو اذان دیتے ہیں، تو اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ یہ اذان نماز کے لیے نہیں تھی، غیر نماز کے لیے، اس کا کچھ اور مقصد تھا، رات والی اذان کا کوئی اور مقصد تھا، ورنہ فجر کی اذان کے لیے مستقل شخصیت کی ڈیوٹی نہ لگائی جاتی، اس اذان کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ فذکروا، ان بزرگوں نے ذکر کیا ہے حدیثوں کو۔ پہلی حدیث ما حدثنا علی بن معبد وابو بشر الذکری قال حدثنا شجاع بن الولید واللفظ لابن معید قال وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا اسباط بن محمد قال وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال وحدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زهير ثم اجتمعوا جميعا۔ سب حضرات نے یہ فرمایا کہ عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان النہدی عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وعنهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره، تم میں سے کسی کو حضرت بلال کی اذان اپنی سحری سے نہ روکے۔ فإنه ینادی، یا فرمایا تھا یؤذن، وہ آواز دیتے ہیں، وہ بلاتے ہیں یا وہ اذان دیتے ہیں
लियरजिअ गाइबुकुम, ताकि तुम्हारा गायब आदमी वापस आ जाए, जो ड्यूटी पर लोग हैं वो अपने घरों को वापस आ जाए। वलियुनब्बिह नाइमकुम, और तुम्हारे नाइम को, सोए हुए को वो बेदार कर दें। कोई तहज्जुद पढ़ रहा है उसके लिए बेदार कर दें, कोई सहरी कर रहा है उसके लिए बेदार कर दें। ये अजान जगाने के लिए है, और ये अजान ड्यूटियों पर जो लोग मुकर्रर है उन्हें वापस बुलाने के लिए है। वक़ाल लैसल फज्रु अबिस्सुब्हु हाकदा, और हज़रत इब्न मसूद ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया था कि फजर या लफ्ज़ सुबह का इस्तेमाल किया था, मकसद दोनों का एक है। वो ऐसा नहीं है हाकदा व हाकदा, हाकदा व हाकदा के वक़्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जमा उसबुअैहि व फर्रक़हुमा, दोनों उंगलियों को मिलाया फिर दोनों को खोला। फजर इस तरह नहीं है दोनों उंगलियों को बंद करे फिर दोनों को खोल दे, कि बंद करे तारीकी की तरफ इशारा है, खोल दे तो वो जो फजर काज़िब की रोशनी है उसकी तरफ इशारा है कि मामूली रोशनी होती है वो, और ज़्यादा फैलती नहीं है। वफ़ी हदीस ज़ुहैर खासतन वरफ़अ ज़ुहैर यदहु, हज़रत ज़ुहैर ने अपना हाथ बुलंद किया, व ख़फ़ज़हा, और उसे पस्त किया, हत्ता यक़ूल हाकज़ा, वो इस तरह इशारा कर रहे थे। वमद्द ज़ुहैर यदैहि अर्ज़न, और फिर हज़रत ज़ुहैर ने अपने दोनों हाथों को दराज किया, अर्ज़ में, फैलाव में, चौड़ाई में। फ़क़द अख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इस पर इमाम तिरमिज़ी का तबसरा, ये जो हज़रत ज़ुहैर ने इशारे किए हैं ये फजर को समझाने के लिए किए। इमाम तहावी का तबसरा है, फ़क़द अख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न ज़ालिका निदाअ कान मिन बिलाल लियर्तबिह अन्नाइमु व लियरजिअल गाइबु ला लिस्सलाह। ये जो हज़रत बिलाल की अज़ान थी जो रात के वक़्त दिया करते थे, ये अज़ान इस मकसद के लिए थी कि सोया हुआ आदमी बेदार हो जाए, और जो गायब आदमी है अपने घर से ड्यूटी पर है वो वापस लौट आए। ये अज़ान नमाज के लिए नहीं थी। वक़द रुविया अन इब्न उमर मा हद्दथना यज़ीद इब्न सिनान क़ाल हद्दथना मूसा इब्न इस्माईल क़ाल हद्दथना हम्माद इब्न सलमा क़ाल व हद्दथना वमा क़द हद्दसना मुहम्मद इब्न खुज़ैमा क़ाल हद्दथना हज्जाज क़ाल हद्दथना हम्माद अन अय्यूब अन नाफ़िअ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अन्हुम अन्न बिलालन अज़्ज़ना क़ब्ल तुलूइल फ़ज्र। हज़रत बिलाल ने एक दिन अज़ान दी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर वाक़या सुना रहे हैं, अज़ान दी फजर के तुलू से पहले। फ़अमरहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यरजिअ, हुज़ूर ने उन्हें हुक्म दिया कि वापस जाओ। फ़युनादी, और ये ऐलान करो, अला इन्नल अब्दा क़द नाम, सुनो बेशक मैं बंदा सो गया था, मैं बंदा सो गया था और सोया हुआ उठा, पूरी तरह मुझे एहसास हुआ नहीं, तो मैंने वक़्त से पहले अज़ान दी। चुनांचे फरजा, हज़रत बिलाल गए, फनादा, उन्होंने ऐलान किया, अल्फाज ये थे, अला इन्नल अब्दा क़द नाम, बेशक मैं बंदा सो गया था। हादा इब्न उमर, ये हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, यरवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़करना, वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से वही रिवायत पेश कर रहे हैं तो हमने शुरू में अपने तबसरे में अर्ज़ किया था कि हज़रत बिलाल की जो रात वाली अज़ान थी ये नमाज के लिए नहीं थी। उसकी बुनियाद पर आप लोग कहो कि फजर की अज़ान रात को दी जा सकती है, फजर की नमाज के लिए जो अज़ान दी जाती है वो रात को और वक्त दी जा सकती है, और फजर के वक्त से पहले दी जा सकती है। फिर आगे फरमाते हैं, वहुवा मिम्मन क़द रवा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इब्न उमर ने भी, हज़रत इब्न उमर भी उन लोगों में से है, क़द रवा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इस बात को हुज़ूर अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि अन्नहु क़ाला, कि हुज़ूर ने फरमाया, इन्ना बिलालन युनादी बिलैलिन, हज़रत बिलाल रात को अज़ान दिया करते हैं, फकुलू वशरबू हत्ता युनादिया इब्न उम्मी मक्तूम, खाओ पियो खाना पीना जारी रखो यहाँ तक कि अज़ान दे अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम। वसबत बिज़ालिका अन्नमा काना मिन निदाइही क़ब्ल तुलूइल फ़ज्र, इससे ये बात मालूम हो गई, साबित हो गई कि जो निदा यानी अज़ान थी हज़रत बिलाल की क़ब्ल तुलूइल फ़ज्र, फजर के तुलू से पहले, मिम्मा काना मुबाहन लहू, जो उनके लिए मुबाह थी, हुवा लिग़ैरिस सलाह, जायज़ तो थी वो अज़ान लेकिन वो नमाज के लिए नहीं थी। व इन्नमा अनकरहु अलैहि इज़ फ़अलहु क़ब्ल अल फ़ज्र काना लिस्सलाह। दरअसल इश्काल का जवाब है, तवज्जो से समाअत फरमाएं। इश्काल ये कि वो रात को अज़ान दिया करते हैं, हुज़ूर
حضور علیہ السلام کی فرماتے ہیں کہ اذان پر سحری بند نہ کرو کیونکہ یہ رات کو اذان دیتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک موقع پر انہوں نے رات کو اذان دی تو حضور علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ میں نے وقت سے پہلے اذان دی ہے، چنانچہ تم لوگ جو ہے نا اس اذان پہ توجہ نہ دو۔ تو یہ دو حدیثیں تو بظاہر ٹکراتی ہیں کہ وہ رات کو اذان دیتے تو حضور علیہ السلام تنبیہ نہ فرماتے۔ رات کو اذان دینا اگر ان کا معمول تھا اور ان کے لیے یہ کام جائز ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر وقت سے پہلے اذان دینے پر ان کو تنبیہ کیوں فرمائی اور ان سے اعلان کیوں کروایا کہ میں نے وقت سے پہلے اذان دیا؟ اور اگر یہ تنبیہ درست ہے تو پھر رات کی اذان درست نہیں ہے، رات کی اذان درست ہے تو پھر یہ تنبیہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان کی دو شرطیں ہیں۔ ایک مباح اذان تھی جو رات کو دینا ان کا معمول تھا، وہ اذان تھی جو نماز کے لیے نہیں تھی، اور یہ جو اذان دوبارہ ان سے اعلان کروایا گیا ہے یہ اذان دراصل انہوں نے فجر کی نماز کے لیے دی تھی، اور نماز کے لیے دی ہوئی اذان کا اعادہ کروا دیا، اس نماز کے اس اذان کے بعد اعلان کروا دیا کہ میں نے اذان بے موقع دی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انما کان من نداء فثبت بذلك، اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ انما کانا کہ بے شک وہ چیز جو تھی من نداء ان کی اذان قبل طلوع الفجر، فجر کے طلوع سے پہلے، مما کان مباحا له ان کے لیے مباح تھی اور وہ دیا کرتے تھے، ان کا معمول تھا، هو لغیر الصلاة، وہ اذان جو مباح تھی جو حضرت بلال کے معمول میں شامل تھی وہ نماز کے لیے نہیں تھی۔ اور وانما انکره علیہ، اور بے شک وہ اذان جس پر نکیر کیا حضور علیہ السلام نے وہ اس صورت میں تھی کہ اس کا علیہ قبل الفجر، کہ انہوں نے فجر سے پہلے اذان دی اور تھی نماز فجر کی، نماز فجر کے لیے فجر سے پہلے جو اذان دی حضور علیہ السلام نے نکیر فرمایا اس پر، اور جو اذان رات کو دیا کرتے تھے اس پر نکیر نہیں، اس کا تو باقاعدہ ذکر کیا کہ یہ اذان رات کو دیتے ہیں اس پر سحری بند نہ کرو، تو وہ اذان پھر نماز کے لیے نہیں تھی، وہ غیر نماز کے لیے تھی۔ اس تبصرے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس تبصرے کے بعد وقد روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، وقد روی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر ابن عباس نہیں، وقد روی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ایضا عن حفصة رضی اللہ عنہ ما حدثنا یونس، حضرت حفصہ کی روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے اور اس کی سند یہ ہے، حدثنا یونس قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن حفصة رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن بالفجر، جب مؤذن فجر کو اذان دیا کرتے تھے، قالت حضور فرماتے فصلى ركعتي الفجر، حضور علیہ السلام اس وقت اذا اذن المؤذن بالفجر، جب مؤذن جب فجر کو اذان دیتے، قال حضرت فرماتے ابن عمر فصلى ركعتي الفجر، حضرت حفصہ کے حوالے سے جب حضور علیہ السلام فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ثم خرج الى المسجد، مسجد تشریف لے جاتے، محرم الطعام، طعام کو حرام قرار دیتے، وكان لا يؤذن، اور معمول یہ تھا کہ اذان نہ دی جاتی حتى يصبح، جب تک صبح کا وقت داخل نہ فرماتے، آپ صبح کے وقت میں داخل نہ ہوتے، صبح کا وقت موجود نہ ہوتا۔ وهذا ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، يخبر عن حفصة، حضرت حفصہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، انهم كانوا لا يؤذنون للصلاة الا بعد طلوع الفجر، صحابہ کرام اذان جو دیتے تھے نماز والی، نماز کے لیے جو اذان دیتے تھے وہ طلوع فجر کے بعد ہی دیا کرتے تھے۔ اور آگے وہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا بلالا، اور حضور علیہ السلام نے بھی ایسا ہی حضرت بلال کو حکم دیا یرجع کہ وہ واپس جائے، فینادی اعلان کریں، اور یہ اعلان کرے الا ان العبد قد نام، کہ میں بندہ سو گیا تھا، یدلو، یہ اعلان دلالت کرتا ہے علی ان عادتهم، کہ ان لوگوں کی یہ صحابہ کرام کی عادت کی تھی کہ انهم كانوا لا يعرفون اذانا قبل الفجر، کہ فجر سے پہلے فجر کے لیے اذان ان کے ہاں معروف نہیں تھی، اگر معروف ہوتی تو پھر اعلان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، تو اس اذان کو وہ فجر کی اذان سمجھیں گے، فجر کے وقت کے داخلے کے بعد کی اذان سمجھیں گے، اس لیے غلط فہمی کا شکار ہوں گے، چنانچہ حضور علیہ السلام نے اعلان کروا دیا۔ ولو كانوا يعرفون ذلك، اگر وہ اس چیز کو پہلے سے جانتے، اذن لمحتاجوا، اس وقت لمحتاجوا ضرورت نہ پڑتی ان کو الى هذا النداء، اس اعلان کی،
واراد به عندنا. اب حضور نے اعلان پھر کیوں کروایا وقت سے پہلے جو اذان دی گئی؟ اعلان کروانے کی پھر ضرورت کیا تھی خاص طور پر؟ وہ اس کی وجہ فرماتے ہیں امام طحاوی کہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بذالک، اس چیز کو اللہ خوب جانتا ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ والنداء انما ہوا، یہ اعلان اس مقصد کے لیے تھا لیعلمہم، تاکہ لوگوں کو بتا دے، حضرت اس کے علم میں داخل کر دے، انہم فی لیل بعد، وہ ابھی تک رات میں ہیں، وفی لیل بعد، ابھی تک یہ رات میں ہیں، رات ختم ہوئی نہیں ہے، اس اعلان سے یہ پتہ چلا۔ اب جب وہ رات میں ہیں تو لوگوں کی دو باتیں ہیں، بعض لوگ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، جب پتہ چلا کہ صبح کا وقت شروع ہو گیا ہے تو تہجد چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت بلال کے اعلان سے یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اذان پہ موقع دی ہے اور فجر کا وقت ابھی شروع ہوا نہیں ہے، تاکہ تہجد والے اپنی تہجد کی نماز جاری رکھیں۔ دوسری بات، جو لوگ صائم ہے، روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ کھانا پینا تھا، ادھر اذان ہو گئی تو انہوں نے روک دیا ہاتھ کو، حضرت بلال کے اعلان سے وہ لوگ بھی اپنے کھانے پینے سے نہ روکیں۔ ولا یمسکوا عما یمسک عنہ الصائم، نہ روکے وہ شخص، ولا یمسکا، حتیٰ کی وجہ سے نہ روکے وہ آدمی، عما اس چیز سے یمسک عنہ الصائم جس سے صائم رکا کرتا ہے۔ وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت كان يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره۔ یہاں یہ بھی ایک احتمال ہے کہ جو حضرت بلال کی اذان وقت سے پہلے رات کو دیتے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ رات کو اذان دیتے۔ اگر آپ لوگوں کا اصرار ہے، ائمہ ثلاثہ سے فرماتے ہیں امام طحاوی، یہ اذان بہرحال نماز کے لیے تھی اور نماز فجر کے لیے تھی، لیکن تھی رات ہوئی۔ اگر اس پر اصرار ہے تو یہاں ایک احتمال موجود ہے، وہ یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہیں کمزور ہو گئی اور وہ اذان دیتے ہیں رات کو، لہٰذا اس کی اذان پہ اب توجہ نہ دو، اس کی اذان کے بعد دوبارہ اذان کا مستقل بندہ مقرر ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ اذان دیا کریں گے۔ تو یہ احتمال بھی موجود ہے، اس احتمال پر وہ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں۔ وقد يحتمل ان يكون بلال كان يؤذن في وقت كان يرى ان الفجر قد طلع فيه، احتمال یہ ہے کہ حضرت بلال کا معمول تھا کہ وہ اذان دے رہے تھے فی وقت، ایسے وقت میں کانا یرا کہ وہ خود یہ خیال کرتے کہ ان الفجر قد طلع، کہ فجر طلوع ہو چکا ہے، حالانکہ ولایت حق خدا رکل کی بصری، اس کی تحقیق وہ یہ چیز ثابت نہ ہوتی، فجر کا وقت ثابت شدہ نہ ہوتا، ان کی نظر میں تو طلوع ہو چکا ہوتا فجر کا وقت، لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہوتا۔ وجہ یہ ہے لضعف بصری، جو ان کی نگاہیں کمزور تھی، نظر کمزور تھی۔ والدلیل علی ذلک ما حدثنا ابن ابی داؤد، اس پر حدیث دلیل پیش کر رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان جو رات کو تھی وہ ضعف بصر کی وجہ سے تھی، وقت کا تعین وہ نہیں کر سکتے تھے، وقت کی پہچان نہیں کر سکتے تھے پوری طرح، اور وقت سے پہلے اذان دے دیتے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی اذان پر آپ لوگ اپنے معمولات نہ چھوڑو، اس لیے کہ یہ رات کو اذان دیا کرتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ما حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا احمد بن اشعاب قال وحدثنا فاضل قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال فانه في بصره شيئا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے حضرت بلال کی اذان، کیونکہ ان کی نگاہوں میں کچھ کمزوری ہے۔ حضرت بلال کو اذان سے نہیں روکا، لیکن اذان جو بے وقت دینے کا معمول بن گیا تھا عذر کی وجہ سے، اس کی وضاحت فرما دی کہ اس کی اذان سے آپ لوگ اپنے معمولات کو تبدیل نہ کریں۔ فدل ذلك، یہ امام طحاوی کا تفسیر ہے، فدل ذلك على ان بلالا، اس حدیث نے دلالت کی ہے کہ حضرت بلال کان یرید الفجر، فجر ہی کا ارادہ کرتے تھے اذان دینے کے لیے، فیخطی، تو وہ غلطی کر لیتے، ضعف بصری، اپنی نگاہوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ فامرهم، تو صحابہ کو حضور نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ یعملوا علی اذانہ، اس کے اذان پر وہ لوگ عمل نہ کریں، کیوں؟ اذ کان من عادتہ الخطأ، اس کی عادت میں غلطی کرنا ہے، ضعف بصری، نگاہوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ پھر وقد حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيعة عن سالم عن سليمان بن ابي عثمان انه حدث عن علي بن حاتم عن
وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لبلال، ایک موقع پر حضور نے حضرت بلال سے فرمایا انک تؤذن اذا كان الفجر ساطعا، تم اذان اس وقت دیتے ہو جب فجر کا وقت ظاہر ہو رہا ہو، یعنی فجر کی روشنی نمایاں ہوتی ہو. وليس ذلك الصبح، حالانکہ وہ فجر کا وقت ہوتا نہیں ہے، یہ فجر کاذب ہوتا ہے. حضرت بلال کی نظر کمزور تھی، روشنی نمایاں ہو جاتی، وہ سمجھتے فجر کا وقت طلوع ہو چکا ہے. انما الصبح هكذا معترضا، یہ جو صبح کا وقت ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے. فجر کاذب میں پھیلاؤ نہیں ہوتا اور فجر صادق میں پھیلاؤ ہوتا ہے. فاخبر في هذا الاثر انه كان يؤذن بطلوع ما يرى انه الفجر. اس حدیث میں بھی یہ بتایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بن چکا تھا غلطی کرنے کا نگاہوں کی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ معذور تھے، اور وہ جب بھی فجر کاذب کی روشنی دیکھتے اس کو فجر صادق کی روشنی سمجھتے اور اسی وقت اذان دیتے حالانکہ فجر نہ ہوتا. فهذا فأخبر في هذا الأثر، اس اثر میں بتایا حضور علیہ السلام نے اور یا صحابی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ طلوع ما یرا انہ الفجر، وہ اذان دیتے ہیں مسجد کے طلوع کے وقت جس کی وہ فجر سمجھتے ہیں، ما یرا وہ سمجھتے ہیں انہ الفجر، یہ فجر ہے، حالانکہ ولیس هو فی الحقیقت بفجر، حالانکہ وہ چیز حقیقت میں فجر نہیں تھی، یعنی وہ فجر کا وقت ابھی داخل ہوا نہیں تھا. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ دوبارہ پھر توجہ فرمائیں. اب آ رہی ہوگی. اب آواز آ رہی ہے؟ میں تھوڑا سا دوبارہ سنیں. امام طحاوی رحمہ اللہ نے کل ہمارے سامنے جو مسئلہ رکھا تھا کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے، یہ نظریہ تھا
امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور ہمارے بزرگوں میں امام ابو یوسف رحمہم اللہ، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہم اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ اور کچھ دیگر حضرات کے حوالے سے کل عرض کیا تھا کہ ان کے ہاں کوئی بھی اذان ہو وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی۔ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ نے جو دلیل پیش کی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں، چنانچہ ان کی اذان سے آپ اپنے معمولات کو تبدیل نہ کرو، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کا انتظار کرو، تو اس سے انہوں نے یہ سبق نتیجہ نکالا کہ حضرت بلال کی اذان رات ہی کو تھی، وہ رات کو اذان دیتے تھے اور فجر کی نماز کے لیے تھی، تو لہٰذا حضرت بلال نے وقت سے پہلے اذان دی ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد ہی دیا کرتے تھے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی شکل اختیار کرے اور اس طرح اذان دے وقت کے داخلے کے بعد، یا حضرت بلال کی ترتیب اختیار کرے اور وہ رات کو اذان دے فجر کے لیے، تو گنجائش ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ایسا جائز نہیں ہے، اس پر انہوں نے تبصرہ کرنا تھا۔ وخالفهم في ذلك آخرون سے فقالوا لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها۔ ان سب بزرگوں نے یہ فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ فجر کی اذان بھی دی جا سکے سوائے اس کے کہ وہ وقت کے داخلے کے بعد دی جائے، وقت کے دخول سے پہلے فجر کی اذان بھی جائز نہیں ہے۔ کما لا یؤذن لسائر الصلوات الا بعد دخول وقتها، جس طرح کی دیگر نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی مگر جب تک ان کا وقت داخل نہیں ہوتا، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ان کی اذان تب دی جا سکتی ہے کہ جب ان کا وقت داخل ہو۔ تو فجر کے لیے کس طرح گنجائش پیدا ہو گئی؟ جو حکم دیگر اذانوں کا وہی حکم فجر کی اذان کا ہے۔ واحتجوا فی ذلک فقالوا، اس بارے میں انہوں نے جو استدلال کیا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ انما کان اذان بلال الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو رات کو اذان دیتے تھے اس کی ان کے پاس توجیہ اور اس کی ان کے پاس تفسیر اور توضیح یہ ہے، اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت بلال بے شک رات کو اذان دیتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے اذان نہیں تھی، اذان کا مصرف، اذان کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ مقصد کیا ہو سکتا تھا کہ رات کو جو لوگ ڈیوٹیوں پر ہیں، گھروں سے گئے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے، وہ لوگ یہ اذان سنیں تو محسوس کر لیں کہ ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ واپس اپنے گھروں کو آ جائیں، یا جن لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے وہ بیدار ہو جائے، سوئے ہوئے لوگ بیدار ہوں کہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے یا سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال کی اذان کا مقصد یہ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی جو اذان تھی وہ فجر ہی کے لیے۔ اس پر تبصرہ فرماتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ انما کان اذان بلال الذي كان يؤذن به بليل، یقیناً تھی حضرت بلال کی اذان وہ اذان جو وہ دیا کرتے تھے رات کے وقت، وہ اذان لغیر الصلاۃ تھی، انما کان لغیر الصلاۃ، وہ نماز کے لیے نہیں تھی، غیر نماز کے لیے تھی، اور اختلاف اس اذان میں ہے جو نماز کے لیے ہو۔ صبح کی نماز کے لیے رات کو کوئی اذان دے دے، یہ اذان صبح کی نماز کے لیے واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں واقع ہوگی، حضرت بلال کی اذان سے آپ لوگ استدلال نہیں کر سکتے، وہاں احتمال موجود ہے۔ پھر فذکروا، ان بزرگوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ حضرت بلال کی اذان نماز کے لیے نہیں تھی، اس پر انہوں نے حدیث پیش کی ہے۔ ما حدثنا علی بن معبد وابو بشر الرقی قال حدثنا شجاع بن الولید واللفظ لابن معبد، یہ جو الفاظ حدیث ابن معبد کے ہیں آگے۔ قال وحدثنا محمد بن عمرو بن یونس قال حدثنا اسباط بن محمد قال وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال وحدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زهير ثم اجتمعوا جميعا فقالوا عن سليمان التيمي
عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم اذان بلال، تم میں سے کسی کو نہ روکے حضرت بلال کی اذان من سحوری، اس کی سحری سے، فإنه ينادی، یا الفاظ یؤذن دونوں کا ترجمہ ہے کہ وہ اذان دیا کرتے، لیکن تعبیر یونادی سے تھی یا یؤذن سے تھی، راوی کو شک ہے، اس لیے دونوں الفاظ انہوں نے پیش کیے۔ حضرت بلال جو اذان دیتے ہیں وہ اس کا مقصد یہ ہے لیرجع غائبکم، تاکہ تمہارا غائب آدمی جو ڈیوٹی پر ہے، گھروں سے غائب ہے، وہ واپس آ جائے، اور یا ینبہا، تاکہ حضرت بلال بیدار کر دے نائمکم، تم میں سے جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو، نائموں کو جگائے اور غائبوں کو واپس لوٹا دے۔ وقال لیس الفجر، یا فرمایا تھا الصبح، چونکہ فجر اور صبح کا معنی ایک ہی لیکن الفاظ دو مختلف تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ استعمال فرمائے ہیں راوی کو یاد نہیں تھے، اس لیے دونوں الفاظ انہوں نے پیش کیے۔ کہ حضور نے فرمایا تھا فجر، یا فجر فرمایا تھا صبح کا وقت ایسا نہیں ہے، ہاکذا وہاکذا، ایسا نہیں، اور ایسا ویسا فرماتے وقت انہوں نے انگلیوں سے اشارہ کیا، دونوں انگلیوں کو ملایا پھر دونوں کو کھولا، اس میں اشارہ دیا کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں سمجھ لو تاریکی ہے، اور کھل جائے تو روشنی ہے، اور وہ زیادہ پھیلتی نہیں ہے، تھوڑی نظر آتی ہے اور لمبائی میں ہوتی ہے، طول میں ہوتی ہے، عرض میں نہیں ہوتی، تو یہ فجر کاذب کی روشنی ہے، لہٰذا یہ فجر نہیں ہے، صبح کا وقت نہیں ہے۔ پھر راویوں میں ایک بزرگ ہے زہیر، انہوں نے اس حدیث کو خاص طور پر سمجھاتے ہوئے ان کے حدیث کے الفاظ میں یہ چیز موجود ہے، ورفع زہیر یدہ وخفضها، زہیر نے اس حدیث کو سمجھاتے وقت اپنا ہاتھ اٹھایا اور نیچے کیا، حتی یقول ہکذا، انہوں نے اس طرح اشارہ کیا، ومد زہیر یدیہ، اور زہیر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو عرضاً پھیلایا، یعنی صبح کاذب اور صبح صادق کا فرق سمجھانے کے لیے انہوں نے اشاروں سے پوری تفصیل سنا دی۔ فقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تفسیرہ ہے امام طحاوی کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی اس حدیث میں کہ ان ذلک النداء، یہ جو اذان ہے حضرت بلال کی، کان من بلال، یہ حضرت بلال کی طرف سے تھی، کس مقصد کے لیے تھی؟ لینتبہ النائم ولیرجع الغائب، اس مقصد کے لیے تھی، ولیرجع، تاکہ لوٹے، نائم جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور غائب جو ہے وہ واپس آ جائے، لا للصلاۃ، یہ اذان نماز کے لیے ہرگز نہ تھی۔ وقد روی عن ابن عمر ما حدثنا یزید بن سنان، حضرت ابن عمر سے ایک روایت مروی ہے جس سے ہمیں بیان کیا یزید بن سنان نے قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ قال وما حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر، حضرت بلال نے اذان دی ایک دن فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے انہیں حکم دیا، حکم اس بات کا دیا کہ ان یرجع، وہ واپس چلے جائیں، اور ینادیہ، اعلان کریں، یہاں ینادیہ کا معنی اذان دینا نہیں ہے، اعلان کرنا ہے، وہ اعلان کریں اس بات کا کہ الا سنو لوگو، ان العبد قد نام، کہ میں بندہ سو گیا تھا اور میں نے وقت سے پہلے اذان دی ہے۔ فرجع، حضرت بلال واپس گئے، فنادا، انہوں نے اعلان کیا، الفاظ یہ تھے الا ان العبد قد نام، بے شک میں بندہ سو گیا تھا۔ اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں نماز پڑھنے کے لیے نہ آ جائیں، کیونکہ وقت ابھی داخل نہیں ہوا، اور اپنے رات کے جو معمولات کے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی سحری کھا رہا ہے، تو اپنے ان معمولات کو چھوڑنا دیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اعلان کر کے اعلان فرمایا کہ میں بندہ سو گیا تھا، فہذا ابن عمر، یہ تفسیرہ ہے امام طحاوی کا، وہ فرماتے ہیں یہ دیکھو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذکرنا، حضور سے روایت کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم ذکر کرتے ہیں، وهو ممن قد روى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، یہ انہی لوگوں میں سے جنہوں نے حضور سے روایت بھی کی ہے، انه قال، یعنی انہوں نے پچھلی حدیثوں میں ہم خود دیکھ رہے ہیں نا کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا تھا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، لہذا تم سحری کھایا کرو۔ اور یہ بھی حضرت بلال ہی کے حوالے سے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دوبارہ اعلان بھی کروایا تھا۔ تو ایک راوی ہے عبداللہ ابن عمر، اور وہ حضرت بلال کے حوالے سے وہ روایت بھی پیش کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے کہ حضور نے فرمایا تھا بلال رات کو اذان دیتے ہیں، لہٰذا سحریہ نہ چھوڑو، اپنے معمولات جاری رکھو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان نہ سنو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کے حوالے سے پہلے گزرا ہے، اور یہاں پر عبداللہ ابن عمر ہی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اذان دی اور حضور نے ان سے اعلان کروا دیا کہ آپ لوگ جو ہے یہ سن لو کہ بھئی میں بندہ سو گیا تھا اور وقت سے پہلے اذان دے چکا ہوں، جب نیند سے بیدار ہوا مجھے محسوس پوری طرح نہیں ہوا، نیند کے اثرات تھے، وقت سے پہلے میں نے اذان دی ہے، اس اذان کی وجہ سے تم اپنے معمولات تبدیل نہ کرو۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی دونوں روایتیں ہیں اور دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ایک یہ بتاتی ہے کہ حضرت بلال کا معمول تھا رات کو اذان دینے کا، اور حضور علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ ان کا معمول ہے رات کو اذان دینے کا، لہٰذا تم لوگ سحری کھانا جاری رکھو۔ اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ ان کا معمول نہیں تھا، ایک موقع پر انہوں نے اذان دی تو حضور نے اعلان کروا دیا کہ میں نے وقت سے پہلے اذان دی ہے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت بلال کا معمول وقت سے پہلے اذان دینے کا، رات کو اذان دینے کا نہیں تھا۔ اور پچھلی روایت جو ابن عمر ہی کے حوالے سے ہے، شروع ہوئی کتاب میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، حضرت سالم عن ابی ہی کے حوالے سے، سالم کے والد ابن عمر ہی ہیں، وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں۔ تو وہاں سے حضرت بلال کا معمول یہ نظر آتا ہے کہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں، روایت عبداللہ ابن عمر کی۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رات کو اذان کا معمول نہیں رکھتے تھے، ایک دفعہ اذان دی تو حضور نے ان سے باقاعدہ اعلان کروا دیا کہ میں نے وقت سے پہلے اذان دی ہے۔ تو یہ روایت بھی عبداللہ ابن عمر کی، وہ بھی عبداللہ ابن عمر کی، راوی ایک ہے۔ اب اس پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ، کہتے ہیں فہذا ابن عمر، یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذکرنا، حضور علیہ السلام سے وہ روایت پیش کرتے ہیں جسے ہم نے ذکر کیا کہ حضرت بلال کی جو اذان کی نماز کے لیے وقت سے پہلے نہیں تھی، اور وقت سے پہلے ہوتی تو یہ اعلان نہ ہوتا۔ وہ حالانکہ یہی عبداللہ بن عمر ممن، ان لوگوں میں سے ہیں، قد روا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور سے روایت نقل کی ہے، انہ قال، کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، ان بلالا، حضرت بلال ینادی بلیل، رات کو اذان دیا کرتے ہیں، فکلوا واشربوا، کھاؤ پیو کھانا پینا جاری رکھو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ عبداللہ ابن عمر اور دوسرے حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، حضور نے فرمایا ہے، تو وہاں معمول حضرت بلال کا اور نظر آتا ہے اور اس اعلان سے معمول کچھ اور نظر آتا ہے۔ فثبت بذلک، اب امام طحاوی فرماتے اس سے یہ پتہ چلا، اس کا حاصل یہ ہے، جو فثبت کے بعد کا جو ارشاد ہے حضرت امام طحاوی کا، اس کا حاصل یہ ہے کہ باتیں دو ہیں۔ حضرت بلال کا معمول رات کو اذان دینے کا تھا، لیکن وہ اذان نماز کے لیے نہیں تھی، اور جس اذان کے بعد ان سے اعلان کروایا گیا ہے، یہ اذان انہوں نے صبح کی نماز کے لیے دی، تو نماز کے لیے دی گئی اذان وقت سے پہلے دی گئی، چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام نے ان سے اعلان کروا دیا۔ تو جو اذان رات کو دینا ان کے لیے جائز تھی وہ اور ہے، اور جو جائز نہیں تھی اسی لیے تو اعلان کروایا گیا وہ اور ہے۔ رات کو جو اذان دی گئی اس کا مقصد کچھ اور تھا، اور ابھی جس اذان کے بعد اعلان کروایا گیا اس اذان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ فجر کی نماز تھی، اور فجر کی نماز کا بھی وقت ہوا نہیں تھا، چنانچہ ان سے اعلان کروایا گیا۔ فثبت بذلک، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انما کان من ندائه قبل طلوع الفجر، کہ جو حضرت بلال کی اذان تھی فجر کے طلوع سے پہلے، اور وہ اذان مما کان مباحا له، جو اذان ان کے لیے مباح، وہ اذان جو ان کے لیے مباح تھی، جو ان کا معمول تھا، وہ غیر الصلاح، وہ اذان نماز کے لیے نہیں تھی، غیر نماز کے لیے تھی۔ اور وہ چیزیں پہلے ہم نے سن لی کہ ڈیوٹی پر لوگوں کو واپس کرنے کا موقع ملے، ان کو اطلاع ہو جائے، وہ واپس آئیں، سوئے ہوئے بیدار ہو جائیں۔ وانما انکرہ علیہ، اور جس روایت میں حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی ہے، نکیر فرمائی،
اس فعلہ وہ اس صورت میں ہے کہ جب انہوں نے اذان دی قبل الفجر فجر سے پہلے اور تھی فجر کی نماز کے لیے. تو دونوں اذان فجر سے پہلے ہے، لیکن ایک اذان کسی اور مقصد کے لیے تھی وہ مباح تھی، اور ایک اذان آج انہوں نے فجر کی نماز کے لیے دی ہے تو حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ اعلان کرو کہ میں سو گیا تھا اور میں نے وقت سے پہلے اذان دی. وقد روی عن ابن عمر ایضا عن حفصة ما حدثنا یونس. ایک روایت عبداللہ ابن عمر کی اور پیش کر رہے ہیں جس سے نتیجہ نکالیں گے کہ عبداللہ ابن عمر نے حضرت حفصہ کے حوالے سے بیان فرمایا اور اس کی سند یہ ہے. ہمیں یونس نے بیان کیا قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر عن عبد الکریم الجزری عن نافع وعن عبد الکریم الجزری عن نافع عن ابن عمر. یہ دوسری سند ہو گئی. ایک سند یونس قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر، اور دوسری سند عبد الکریم الجزری نافع عن ابن عمر عن حفصة رضی اللہ عنہ وعنہم بنت عمر، جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہے. ان دو سندوں کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اذن المؤذن بالفجر قال فصلى ركعتي الفجر. حضور علیہ السلام کا معمول تھا جب مؤذن فجر کی اذان دیتا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، فجر کی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. فجر کی 2 رکعتیں وقت سے تو پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، تو پتہ چلا کہ یہ اذان بھی وقت کے اندر تھی. ثم خرج، پھر حضور نکلتے الى المسجد، مسجد کی طرف، وحرم الطعام، اور کھانے پینے کو حرام قرار دیتے. وكان لا يؤذن حتى يصبح، اس زمانے میں اذان نہیں دی جاتی تھی جب تک صبح نہ ہوتی. صبح کے وقت میں دخول ہو جاتا، صبح کے وقت میں سب شامل داخل ہو جاتے اور صبح کا وقت آ جاتا تو اس وقت اذان دی جاتی. تو یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت حضرت حفصہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی. انہم كانوا لا يؤذنون للصلاة الا بعد طلوع الفجر، فجر کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی تھی وہ فجر کے طلوع کے بعد دی جاتی تھی. وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا بلالا، اور حضور علیہ السلام نے بلال کو بھی حکم دیا اسی وجہ سے ان یرجع کے واپس جائیں، فینادیا، وہ اعلان کریں الا ان العبد قد نام، کہ میں بندہ سو گیا تھا. یہ بھی اس بات پہ دلالت ہے کہ ان عادتهم، کہ صحابہ کی عادت تھی، انہم كانوا لا يعرفون اذانا قبل الفجر، کہ فجر کی نماز کے لیے جو اذان ہے وہ فجر سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یعنی معمول ہوتا کہ فجر کی نماز کے لیے وقت سے پہلے اذان دی جا سکتی ہے، اور حضرت بلال کا جو معمول تھا اذان دینے کا وہ اذان فجر کی نماز ہی کے لیے تھی، تو پھر یہ ایک معروف چیز ہوتی، پھر تو حضور علیہ السلام اعلان نہ کرواتے، لیکن وہ جانتے نہ تھے. وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ إِذًا لَمَا احْتَاجُوا، اگر وہ اس وقت جانتے اس چیز کو کہ یہ اذان تو پہلے سے جاری ہے، لَمَا احْتَاجُوا إِلَىٰ هَٰذَا النِّدَاءِ، تو اس وقت اس چیز کی ان کو ضرورت نہ پڑتی کہ حضور اعلان کرواتے. یہاں ندا سے مراد اذان نہیں ہے بلکہ اعلان ہے، الا ان العبد قد نام والا اعلان. واراد به عندنا واللہ اعلم. اب اس اعلان سے حضور علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا؟ اذان دلوائی، اذان دی حضرت بلال نے، حضور علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ جا کر کہہ دو کہ بھئی میں گویا اذان وقت سے پہلے رہ چکا ہوں. اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے اللہ خوب جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ اعلان کیا تھا، کس مقصد کے لیے تھا. لیکن ہماری رائے یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں نما ہوا لیعلمہم، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ انہم فی لیل بعدو، کہ یہ لوگ ابھی تک رات میں ہیں. بعدو کا معنی ہے ابھی تک، کہ ابھی تک رات موجود ہے اور تم لوگ رات میں داخل ہو. تو اس اعلان کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا حتی یصلی من آثر منہم ان یصلی، تاکہ وہ آدمی جو ترجیح دے اس بات کو کہ نماز پڑھے، یعنی جس کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو وہ نماز پڑھ سکے، تہجد کی نماز. ولا یمسک عما یمسک عنہ الصائم، اور اپنا ہاتھ نہ روکے عما اس چیز سے یمسک عنہ الصائم، جس چیز سے صائم ہاتھ روکتا ہے، یعنی کھانے پینے سے. حضرت بلال کی اذان جو وقت سے پہلے ہو گئی ہے فجر کی نماز کے لیے، اس کے بعد اعلان اس لیے کروایا کہ اگر یہ اعلان نہ ہوتا تو صائمین یعنی روزہ رکھنے والے لوگ وہ سحری چھوڑ دیں گے، وہ سمجھیں گے فجر کا وقت داخل ہو گیا، اور جو لوگ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں وہ تہجد چھوڑ دیں گے. تو حضور نے اعلان کروا دیا تاکہ تہجد پڑھنے والے تہجد میں مصروف رہیں اور سحری والے اپنی سحری وغیرہ کرتے رہیں. وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت كان يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو معمول
ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک احتمال کا پہلو ہے، اس پر انشاءاللہ تفسیر اگلی نشست میں کر لیں گے اور مکمل ہو جائے گا، ابھی وہ مکمل نہیں ہو سکے گا، تو وقت یحتمل اسے انشاءاللہ کل آواز تو آ رہی تھی اور سمجھ بھی آئی ہوگی انشاءاللہ۔